کرتا ہوں۔ کوپے کے لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہیں، شیعانی علی، ان لوگوں نے اس کو مجبور کیا۔ تو پھر اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس کا خاص مخلص تھا، کیونکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی رشتہ ہے اس کے ساتھ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی خونی رشتہ ہے۔ اس نے مشورہ دے دیا کہ آپ نہ جائیں، اگر آپ نے جانا ہے تو پہلے کوئی بندہ بھیجے، وہاں کے حالات معلوم کرے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کا نام، جس کا نام ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھیجا کہ جا کے کوپے والوں کا پتہ چیک کرو کہ کوپے والے کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ اچھے سلوک والے ہیں یا میرے والد کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس طرح سلوک کرنے والے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہنچ گیا کوفہ میں، کوفے والوں نے اس کا بہت استقبال کیا، 32,000 کوفیوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اور قسم اٹھایا کہ ہم حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ایسے حالات دیکھ لیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے جواب دے دیا اور پیغام بھیجا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ بھائی بالکل لوگ تیار ہے اور آ جاؤ اور انشاءاللہ کام بن جائے گی۔ جب اس نے وہاں بھیج دیا پیغام تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ روانہ کیا۔ حج کے دوران قافلے کے آگے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا مہار یا گھوڑے کا جو رسہ ہے نا وہ اس نے پکڑ دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ اے میرے چاچے کے بیٹے، آپ مہربانی کر کے آپ نہ جاؤ، یہ لوگ اعتبار والی نہیں ہے، یہ کوفی لوگ، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ آپ کو قتل کرے گا۔ اس نے بولا میں کسی حال میں واپس نہیں پلٹتا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر آپ کے گھوڑے کے سامنے میں لیٹ جاؤ اور آپ واپس ہو جاتے پھر بھی میں لیٹ جاتا ہوں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا۔ لیکن جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے حسین، آپ کی داڑھی خون سے رنگ دیا جائے گا، آپ دیکھ لیں، لیکن واپس آ جاؤ بہتر ہے۔ لیکن وہ واپس نہیں پلٹا۔ راستے میں یہ سفر پہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والا ہے وہاں سے، تو انہوں نے پیغام دے دیا یزید کو کہ بھائی کوفی والے باغی ہو گئے۔ تو یزید نے وہاں سے کیا کیا، 18 لوگوں کے ساتھ ایک بندہ بھیجا جس بندے کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد، اس نے کوفے کا گورنر مقرر کیا، اور یہ 32,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے، تلوار پکڑ کے کھڑے تھے۔ جب وہ عبید اللہ بن زیاد آیا کوفے میں تو انہوں نے اپنی منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا، کیونکہ پہلے بھی لوگ جو عرب لوگ تھے، جس طرح ہمارے پنجاب میں لوگ گرمی میں نکلتے ہیں منہ پر کپڑا باندھتے ہیں تاکہ گرمی کے تپش سے، دھوپ کی، سورج کے تپش سے چہرہ محفوظ ہو۔ جب وہ کوفے میں آیا لوگوں نے دیکھا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے حسین ابن علی، حسین ابن نبی نعرے لگائے اور بہت جوش سے اور بہت خوشی سے۔ یہ 18 لوگوں کے ساتھ جب گورنر ہاؤس پہنچا، گورنر کے گھر مقام میں پہنچا، دفتر میں پہنچا، انہوں نے اعلان کیا کہ کسی نے حسین کا نام لے لیا اس کا میں سر کاٹوں گا۔ عبید اللہ بن زیاد، اس نے 18 لوگ تھے، لیکن یہ ہمارے کوفیوں کے آپ جو بھی سمجھے وہی حالت ہے، کیونکہ 32,000 لوگوں کے ساتھ تلوار ہے اور وہاں 18 لوگوں کے ساتھ تلوار ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی ٹینک ہے، نہ جہاز ہے، نہ کوئی بختر بن ہے، نہ کوئی بم ہے، نہ کوئی جدید ہتھیار ہے۔ اس کے پاس بھی تلوار ہے، اس کے پاس بھی تلوار ہے۔ انہوں نے تلواریں پھینک دیا اور اس عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ جب بیعت کی تو حضرت مسلم بن عقیل نے پیچھے دیکھا تو 32,000 میں سے صرف 32 بندے رہ گئی تھی، اور بعد میں وہ 32 بندے بھی شام تک جو ہے نا یہ بھی پیچھے چلے گئے۔ تو وہ ساری رات مسلم بن عقیل وہ کوفے کی گلیوں میں نہ گلی کا پتہ ہے، نہ بازار کا پتہ ہے، نہ راستے کا پتہ ہے، نہ کوئی پانی دینے والا ہے، نہ کوئی کھانا دینے والا ہے، نہ کوئی بستر دینے والا ہے۔ گلیوں میں چلتا پھرتا، دوڑتا پھرتا، اور کبھی کسی کا دروازہ کٹکھٹایا، کبھی کسی کا دروازہ کٹکھٹایا، کسی نے لبیک نہیں کہا، لوگوں کو تانے دی کہ اے لوگو، آپ لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم 32,000 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کیوں پیچھے ہٹ گئی؟ تو پھر حضرت گھر کے سامنے آ کے گر گیا۔ جب گر گیا تو اس کے چہرے سے اور دانت ٹوٹ گئے اور چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔
اس نے اس دروازہ کو کٹکھٹایا، دروازے سے کے اندر سے رات ایک بڈھی عورت نکل آئی۔ اس نے بولا کون ہے؟ بولا میں مسلم بن عقیل، اللہ کے نبی کے نواسے کا سپاسالار ہوں، اللہ کے نبی کے نواسے کا میں قاصد ہو، مدینہ سے آیا ہو، لوگوں نے میرے ساتھ بے اعتباری کی، دھوکہ دے دیا۔ تو اس نے مسلم بن عقیل کو گھر میں لے گیا، جب گھر میں لے گیا اندر اس کے بچے تھے، اس نے آواز سنی، اماں کون ہے؟ اماں نے کہا کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چپ کرو۔ بولا کون ہے؟ بولو کچھ بھی نہیں۔ وہ آ گئی، دیکھ لیا کہ مسلم بن عقیل اس کے گھر میں ہے، تو اس نے جلدی جلدی کبھی ہاتھ چوما مسلم بن عقیل کی، کبھی پاؤں چوما، اور کہتے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، میرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہے، آپ کی ہم اکرام کرتے احترام کرتے۔ راتوں کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ کہا اماں نے پوچھا بیٹو کیا حال ہے؟ بولا اماں جان ہمارے گھر میں ایک قیمتی مہمان آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکرانے کی نماز ادا کرنی ہے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، وضو کیا، پھر بولا کہ ہم جاتے ہیں اور مسجد میں، جس مسجد کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے، اس میں نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اس بہانے پہ نکل گئے اور جا کے کیا کرتے ہیں، اس ظالم اس حکمران کی در پہ چلے گئے، عبید اللہ بن زیاد کے دفتر میں چلے گئے، اور وہاں کہنے لگے کہ جس بندے کے آپ شکار کر رہے تو ہم نے اپنے گھر میں بند کر رکھا ہے۔ پھر وہ آ گیا اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے میں پیغام مل گیا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، آپ واپس چلے جاؤ، بے اعتبار لوگ ہیں، بے اعتماد لوگ ہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں پیچھے جا رہا ہوں، لیکن اس قافلے میں اس مسلم بن عقیل کے بھائی تھے، اور اس نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لازمی لیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میں کوفیوں سے یہ بدلہ لازمی لے لوں گا۔ لیکن جب وہاں چلے گئے، کوفے پہنچنے سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے لشکر کو روانہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قافلے کے ساتھ وہاں پہ محصور کر دیا۔ چار چپیرے ہتھیاروں سمیت لوگ کھڑے ہیں، گورنر پیچھے کھڑا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو سارے کوفی لوگ ہیں، اس میں دمشق والا تو کوئی نہیں ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ میں جا کے یزید سے مذاکرات کروں، اس میں یزید والا بندہ تو ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے نہیں ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط نکالا کہ بھائی یہ خط پلان کا خط ہے، پلان سردار کون ہے؟ ادھر بندہ کھڑا ہو گیا، میں پلان بندہ ہوں، یہ خط آپ کا ہے؟ جی میرا ہے۔ آپ نے مجھے دعوت دے دیا تھا، بلایا تھا؟ جی میں نے بلایا تھا، لیکن میرے سے غلطی ہو گئی۔ اسی طرح 18,000 خطوط جو بوری بری ہوئی تھی، ایک ایک خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھ کے پھینک دیا۔ وہ لوگ راستے سے نہیں ہٹے۔ جب نہیں ہٹے تو پھر اس نے بولا اپنے سردار کو بلاؤ، تو عبید اللہ بن زیاد وہ منحوس، وہ منافق سامنے آ گیا کہ میں ہوں۔ بولا کہ ابن زیاد میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، مجھے 3 آپشن میں آپ کو دیتا ہوں، 3 آپشنوں میں سے ایک آپشن میرا منظور کرے۔ بولا اچھا دسو۔ بولا سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ مجھے واپس مکے میں جانے دو کہ میں مکے میں چلے جاؤں۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتے، ہم آپ کو قتل کریں گے۔ پھر کہا آپ اس طرح کریں کہ ہمیں بارڈر پہ بھیج دیں، ہم اسلامی سلطنت کی حفاظت میں کھڑے ہوں گے، وہاں بھی شہید ہو جائیں گے۔ بولا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بولا تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم دمشق میں چلے جائیں اور وہاں پہ یزید سے مذاکرات کریں۔ اس نے بولا یہ بھی اجازت نہیں۔ پھر اس پر پانی بند کر دیا، 3 دن کو رات کا پانی انہوں نے بند کر دیا۔
روزے کے حالت میں روزہ رکھنا بھی بھوکی اور افطاری بھی بھوک کے ساتھ، پانی کے بغیر، بچے ہیں، عورتیں ہیں، 72 لوگ ہیں، اور پھر 3 دن کے بعد اس کے خیموں کو آگ لگایا اور اس کو قتل شہادت پہ پہنچا دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں جا کے سجدے کی حالت میں اس کو شہید کر دیا۔ تو آج الحمدللہ ہمارے مسلمان آج بھی روزے سے ہے، کل بھی روزے سے تھے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت روزے کی حالت میں ہوئی، اور ان 72 لوگوں میں سے زیادہ شہید ہو گئے۔ اس میں 3 بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بھائی شامل تھے، ایک ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو علمدار کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ یہ 4 بھائی بھی شہید ہو گئے۔